السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، سچ کہا گیا ہے کہ وقت کی خاک میں جب کوئی انسان اپنا قدم رکھتا ہے تو کچھ قدم مٹ جاتے ہیں، کچھ کے نشان دھندلے پڑ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صدیوں کے طوفانوں میں بھی نقش رہتے ہیں۔ انہی میں ایک درخشاں، اجلا اور روشن نام اعلیٰ حضرت پیر سید مقبول احمد شاہ قادری سہروردی کشمیری ثم مانگل شریف علیہ رحمت رضوان کا ہے۔ وہ نہ صرف روحانیت کے افق پر ایک روشن چراغ تھے، بلکہ علم، عمل، سلوک، تبلیغ اور اصلاح امت کے لیے ایک ایسے عظیم ستون تھے کہ ان کے بغیر خطے دکن کی علمی و روحانی تاریخ ادھوری محسوس کی جاتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر ادا، ہر کلمہ اور ہر خاموشی ایک درسگاہ تھی۔ وہ صرف ایک پیر کامل نہ تھے بلکہ ایک مجسم مکتب تھے، ایک چلتا پھرتا ادارہ تھے، اور وہ ایک زندہ اور روحانی تحریک تھے۔ اعلیٰ حضرت کی خانقاہ صرف ذکر و اذکار کی کوئی جگہ نہ تھی بلکہ وہ ایک روحانی تربیت گاہ تھی۔ وہاں صرف مریدی اور پیری کا رشتہ نہیں چلتا تھا بلکہ تربیت، اصلاح، علم اور قرب الہی کی جستجو جنم لیا کرتی تھی۔ مرید صرف قدم بوسی نہیں کرتا تھا بلکہ وہ فکر و شعور، ادب و احترام اور شریعت کی عظمت کا سلیقہ سیکھتا تھا۔ ان کے پاس آ کر ہر دل کو قرار، ہر ذہن کو روشنی اور ہر روح کو غذا مل جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت پیر سید مقبول احمد شاہ قادری ثم کشمیری علیہ رحمت رضوان علم و حلم کی حسین آمیزش تھے۔ درس نظامی کے ماہر، طب اسلامی کے شناور، تفسیر و حدیث کے امین، فقہ و تصوف کے وارث تھے۔ ان کا علم محض روایتی نہ تھا بلکہ روحانی گہرائی اور قلبی سچائی سے معمور تھا۔ ان کے درس میں صرف نصوص کی تشریح نہیں ہوتی تھی بلکہ دل کی دنیا روشن ہو جایا کرتی تھی۔ ان کے سامنے جب کوئی مسئلہ رکھا جاتا تو وہ فقط کتب بینی پر اکتفا نہ کرتے تھے بلکہ حکمت، سیرت اور تزکیہ نفس کے زاویوں سے اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ وہ زبان سے نہیں، نگاہ سے تربیت کیا کرتے تھے۔ ان کی محفلوں میں بیٹھنے والے اکثر اس کیفیت سے پر ہو جاتے تھے جیسے کسی ماہر جراح نے ان کی دل کی، ان کی روح کی پیوند کاری کی ہو۔ اعلیٰ حضرت کی گفتگو میں نرمی، مزاج میں عاجزی، چہرے پر تبسم اور دل میں امت کے لیے درد کی کیفیت نمایاں تھی۔ کوئی سائل آئے، کوئی زائر آئے، کوئی امیر آئے، کوئی غریب آئے، سب پر آپ ایک جیسا کرم فرماتے، ایک جیسی شفقت فرماتے اور ایک جیسا اخلاق فرماتے۔ ان کی بارگاہ میں کسی مخصوص طبقے کی کوئی جاگیر نہ تھی۔ وہاں ہر وہ دل آسرا پاتا تھا جو سچائی کی تلاش میں ہوتا تھا۔ ان کی طبیعت میں کوئی رعونت، کوئی تکلف، کوئی بناوٹ نہ تھی۔ وہ فرش پر بیٹھنے میں فخر محسوس کرتے اور چھوٹوں کو عزت دے کر ان کے دلوں کو فتح کر لیتے۔ ان کے شاگردوں اور حلقے ارادت میں عالم بھی تھے، طالب بھی تھے، افسر بھی تھے، نوکر بھی تھے اور مزدور بھی تھے، مگر سب کو جوڑنے والا نقطہ ان کا خلوص، علم، حلم اور کردار تھا۔ ان کے ملفوظات میں اصلاح عقیدہ، دین پر استقامت، بلکہ اہل سنت و جماعت کی عظمت اور بدعات و خرافات سے دوری کا واضح پیغام ملتا تھا۔ آپ نے تبلیغی دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی۔ ان کی ہر ایک مجلس ایک جامعہ، ایک محراب اور ایک منبر تھی۔ وہ صرف وائز نہ تھے بلکہ وہ کردار سے بھی دعوت دیتے تھے۔ ان کی خاموشی بھی دعوت تھی اور ان کی آنکھوں کی نمی بھی تبلیغ تھی۔ ان کی گفتگو کبھی سطحی نہیں ہوتی تھی، وہ دلوں کو چیر کر اندر اترتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ دل پر اثر کرتا تھا، جیسے وہ کسی کتاب سے نہیں، دل کے کسی کربناک، دردناک گوشے سے کہتے ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک خواب کو سینے سے لگایا تھا، ایک ایسا خواب جو ایک ادارے کی شکل میں تعبیر چاہتا تھا، ایک ایسا ادارہ جہاں علم دین اور علم دنیا دونوں کی تعلیم ہو۔ ایک خواب صرف تصور نہ رہا بلکہ عاشقان مقبول کی کاوشوں اور کوششوں سے دارالعلوم اہل سنت مقبول احمدی ہنگل شریف کی صورت میں حقیقت میں لوگوں کے سامنے ہے، جو آج بھی ہزاروں طلباء کی علمی و روحانی پیاس بجھا رہا ہے۔ وہاں کی ہر اینٹ، ہر صحن، ہر کتاب، ہر درس میں اعلیٰ حضرت کی محبت کی خوشبوئیں سانس لیتی ہیں۔ یہاں علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اور وہی خوشبو ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی زندگی سے آتی تھی۔ جہاں کے فارغین اطراف و اکناف میں علوم دین مصطفیٰ کا چراغ روشن رکھے ہوئے ہیں، آپ کی
اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی روحانی اساس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ نعت مصطفیٰ پر جب آپ کی آنکھیں اشکبار ہوتی تھی تو ہر سننے والا وجد کی کیفیت میں چلا جاتا تھا۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروی اور درود پاک کی کثرت، اخلاق نبی کی جھلک ان میں ان کی ہر ادا میں نظر آتی تھی۔ وہ عشق کو فقط جذباتی کیفیت نہ سمجھتے تھے بلکہ اس کے عمل اور اطاعت کی روح سمجھتے تھے۔ وقت نے جب ان کے جسم مبارک کو اپنے امانت میں لے لیا تو صرف ایک انسان رخصت نہ ہوا، ایک عہد، ایک نسبت، ایک روحانی فضا سمٹ گئی۔ لیکن ان کے چھوڑے ہوئے ادارے، ان کی تعلیمات، ان کی دعائیں، ان کی ملفوظات اور ان کی تربیت آج بھی ہمارے اندر زندہ ہے، شہر انگڑ شریف میں زندہ ہے، اور ان کے شاگرد، ان کے ادارے، ان کی کتابیں، ان کی فکر، ان کے رسالے، ان کے ملفوظات آج بھی ان کی زندگی کی خوشبوئیں بانٹ رہے ہیں۔ پیر سید مقبول احمد شاہ قادری ثم کشمیری علیہ رحمت رضوان کی زندگی اس آیت مبارکہ کا مظہر تھی، وَجْعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، اور اس نے مجھے مبارک بنایا جہاں بھی میں ہوں۔ وہ جہاں گئے علم، محبت، شفا اور ہدایت کے چراغ روشن کرتے چلے گئے، چاہے وہ سری لنکا گئے، برما گئے، رنگون گئے، بھٹکل گئے، سرسی گئے، جس علاقے میں گئے ہدایت کے چراغ روشن کرتے چلے گئے۔ ان کی تربیت یافتگان شاگردان اور وابستگان آج بھی ان کی خوشبو کو زمانے تک پہنچا رہے ہیں۔ ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، وہ لوگ جن کے سائے میں صدیوں تک قافلے چلتے ہیں، جن کے قدموں کی مٹی بھی شفا بن جائے اور جن کی خاموشی بھی ہزاروں دلوں کی ہدایت سے روشناس کرے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان، اعلیٰ حضرت پیر سید مقبول احمد شاہ قادری علیہ رحمت رضوان ایک ایسے آفتاب تھے جو غروب ہو کر بھی روشنیاں بانٹ رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ حضرت کے فیض و کرم سے مالا مال فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔